السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حق حمدہ، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضى۔ الحمد للہ حتی یرضى والحمد للہ بعد الرضا، الحمد للہ علی کل حال ونعوذ باللہ من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ حضرات و حاضرین، رب کریم کا بے انتہا شکر، اس کی مہربانی سے ہم لوگ صلاۃ تراویح، صلاۃ عشاء بجماعت ادا کی۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہماری اس صلاۃ کو شکر قبولیت سے نوازے اور اس کے ذریعے سے رات بھر میں اچانک آنے والی آفت اور مصیبت سے اللہ مجھے آپ تمام کو محفوظ و معمون کر دے۔ قرآن مجید کے ایک مقام سے ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن قائم ہو جس دن نہ تجارت کام آئے گی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ شفاعت کام آئے گی، اور کافر ہی ظالم۔ اللہ کی اس دنیا میں بہت ساری نعمتیں انسان کو ملتی ہیں، میسر ہوتی ہیں۔ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت انسان کو اللہ دولت سے نوازتا ہے۔ مال اور دولت اللہ تعالیٰ دیتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ انسان کی ضرورتیں مکمل ہونے کے لیے انسان کو یہ چیز دی جاتی ہے۔ اب ایک انسان، ایک مومن جو اللہ نے مال دیا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی ہے، تو اللہ خود کہتے ہیں کیا؟ اے ایمان والو، ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ دینا، سخی ہونا، سخاوت کا کرنا اور صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ پر عمل کرنا ایک مومن کا شیوا۔ اور ایک مومن کی پہچان یہ ہے اللہ نے اسے جو کچھ دیا ہے اس میں سے ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پہ یوں بیان کرتے: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم ہرگز نیکی پا ہی نہیں سکتے، تم نیکی ہرگز پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم تمہاری پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ساری دنیا کے لوگ اور بالخصوص مسلمان اور بالخصوص ہم لوگوں کا اگر معائنہ کر کے دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت سے نوازا ہے وہ نعمت ہم کو سب سے پسندیدہ اور عزیز ہے۔ وہ کیا؟ مال، دولت۔ ہر انسان کی اس کی چاہت ہے اور ہر انسان کی اس سے محبت ہے۔ انسانوں کی کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں۔ بہت ساری کمزوریاں انسان کی ہیں، ان میں سے انسان کی ایک کمزوری یہ ہے کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یقیناً تمہاری محبت، بے انتہا محبت تم مال سے کرتے ہیں۔ اور یہ مال جسے تم محبت کر رہے، میں اور آپ جسے ہم محنت کرتے، کوشش کرتے، حاصل کرنے کی کوشش کرتے، یہ دولت ہمیں ایسے بناتی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ کمزور ہے انسان، اس کی کمزوری یہ ہے کہ وہ مال سے محبت کرتا ہے۔ اب جب یہ مال ہم سے محبت ہے، ہمارے سی محبت ہے، تو ہم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ مال اللہ کی راہ میں نہ لٹائے۔ خرچ کرنا کہ کسی ایرے غیرو ندو خیرو کا کام نہیں میرے بھائی۔ جسے اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے، جسے اللہ دل کی غنا سے منور کرتا ہے، یا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی سخاوت دیتا ہے، وہ خرچ کرتا ہے ضرور، اپنے مال کے حساب سے وہ ضرور اللہ کے لیے لگاتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو تم پسند کرتے ہو اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ کیا ہم کو پسند ہے؟ دولت ہمارے کو پسند ہے، اور یہ دولت اس جیب تک کر ہی رہنے کے لیے ہے میرے بھائی۔ جیب تک حد تک ہے اس کی محبت، یہ محبت جیب کے علاوہ دل پہ محبت کر دے، پھر وہ کبھی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا، کبھی نیکی کر نہیں سکتا۔ صحابہ کا ایسا عمل، جب یہ دیکھیے کہ یہ جب آیت نازل ہوئی، ان کا عمل کیسا ہے، ان کے جگر، ان کا دل کیسا ہے، وہ کیسے تھے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے، اپنے مال کو کیسے وہ اللہ کی راہ میں لگا دیتے تھے۔ کبھی وہ پیچھے کا نہیں سوچتے، کبھی وہ آگے کا نہیں سوچتے، اللہ نے دیا ہے ضرور اللہ کی راہ میں لا کے لگا دیتے۔ جیسی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو تم پسندیدہ چیز تمہیں نہیں دیتے، تمہیں نیکی نہیں پا سکتے۔ حضرت ابو طلحہ الانصاری مدینے کے بڑے مالدار انسان تھے میرے، یہ آیت پر انہوں نے عمل کیا، بڑے مالدار تھے وہ، اور مسجد کے بغل ہی میں ان کا باغیچہ تھا، پسندیدہ باغیچہ، باغ ان کا بہت پسند تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جا کر کے پانی نوش کرتے تھے، شرابور ہو جاتے تھے، جا کر کے اس میں جا کر کے پانی پیتے تھے۔ اللہ کے آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی، نیکی نہیں پا سکتے ہم جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں نہ لگائے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا پسندیدہ باغ اللہ کے راہ میں لگا۔ آج ہمارے پاس اتنی دولت ہے، کرنسی ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، بینک بیلنس ہے، کتنے ہم کنجوس ہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں نہیں لگاتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، مال سے بہت محبت ہے اسے، اور حقیقت میں کس کو محبت نہیں ہو؟ مال سے سب کو محبت میں ہے۔ ابھی یہ مال ہی کی وجہ سے ہم سب سے دشمنی برتتے ہیں، مال کی محبت ہمارے سے اتنی ہے، اسی مال کی وجہ سے ہم سب سے دشمنی کرتے ہیں، اور یہ مال کی محبت اتنی ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ حلال کا یا حرام کا، ساری اسی کو لینے کی فکر۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ الہاکم التکاثر، کثرت کی چاہت نے انسان کو غافل کر دیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غفلت اتنی برتا محبت نے مال کی، قبرستان پہنچ گیا پھر بھی اسی مال کی محبت نہیں چھوڑی۔ بہرحال اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کہے گا میرا مال میرا مال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا مال 3 طرح کا، کتنے؟ انسان کا مال 3 طرح کا ہے۔ یہ کہ ہے کہ وہ کھا کر کے اسے ہضم کرے، وہ اس کا مال۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ پہن کر کے وہ بوسیدہ کرے، وہ اس کا مال۔ تیسرا وہ یہی ہے میرے، کیا؟ اللہ کے راہ میں آگے بھیجنا، صدقہ کرنا، اللہ کے راہ میں لگانا، خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ پر عمل کرنا۔ یہ مومن کا شیوا ہے کہ مومن مال سے محبت بہت کم کرتا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اس مال کو میں اللہ کے راہ میں لگا کر کے اللہ کی محبت کا مستحق بنوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ایک مرتبہ، کون ہے جی لا کے صدقہ کرے۔ صحابہ کا دل اور ان کا جگر کتنا پیارا تھا
کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کرتے گئے. جا کر کے انہوں نے دیکھا ان میں سے ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گھر کا دیکھتے گھر میں اتنا مال ہے، چلو اچھی بات ہے، اس مال کا میں آدھا حصہ لے جا کے نبی کو دیتا. کیوں؟ ان کا یہ گمان تھا کہ میں ہی سب سے زیادہ اللہ کی راہ پہ لگاؤں گا. لے جا کے آدھا مال انہوں نے نبی کی خدمت میں پیش کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لے کے آئے. انہوں پورا سارا کا سارا گھر کے اندر جتنا مال تھا سارا مال جتنا گھر میں تھا وہ لا کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کرتے. اللہ کے نبی علیہ السلام عمر سے پوچھتے کیا چھوڑ کے آئے، کتنا لائے؟ تو حضرت عمر نے کہا اتنا سارا مال تھا، اس میں کا آدھا میں لا کے یہاں رکھا. اور حضرت ابو بکر کو اللہ کے نبی نے سوال کیا کیا کر کے آئے؟ تو حضرت ابو بکر نے پوچھا، حضرت ابو بکر نے جواب دیا اللہ کے نبی میں نے میرے گھر میں اللہ رسول اللہ کو چھوڑ کے سارا لا کے رکھ دیا، سارا مال لا کے رکھ دیا. میرے بھائیوں خرچ کرنے کی عادت ہے، اپنے پر اپنے آپ پر بھی خرچ کرو اور دوسروں کو جو یتیم ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، تنگدست ہے، محتاج ہے، ان کی راہ میں لگاؤ، اللہ کی راہ میں دو، صدقہ کرو. اور صدقہ اتنی بڑی نیکی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، صدقہ کرنے سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں. جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے ویسے صدقہ کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں. پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے کہ ایمان والا مومن مرد عورت وہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرتے. خرچ کرنا اور خاص کر کے رمضان کے مہینے میں. میرے بھائیوں ایک بات یاد آ گئی، آپ لوگ اس بات کو نوٹ کر کے جائیں. دیکھیے کہ دنیا میں بڑے بڑے مالدار لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ ہیں، ان کے پاس کروڑوں اربوں دولت ہے. ہارون رشید کا نام آپ سنیں گے؟ 3 بر اعظموں پر اس نے حکومت کی، آدھی سے زائد دنیا پر اس نے حکومت کی ہے. اور وہ آسمانوں سے بات کرتا، بادلوں سے بات کرتا تھا، کہتا تھا کہ دیکھیے یہ بادل جہاں بھی جا کے تو برس، وہاں برسے گا، وہاں اناج اگے گا، اس کا ایک حصہ میری حکومت میں آئے. آدھی سے زائد دنیا پر حکومت کرے. اب جب مرنے کی باری آئی، جان کرنے کی حالت آئی تو انہیں سارے لاؤ لشکر کو جمع کرتا ہے، جمع کر کے اپنی خبر دیکھتا ہے، دیکھ کر کے سب کو خطاب کرتا ہے دیکھو میں آدھی سے زائد حکومت کی ہے، آدھی سے زائد دنیا پر حکومت کی ہے، لیکن میری حالت یہ ہے کہ میں کوڑا بھی نہیں لے کر جاتا. تو اب دنیا اسے جانتی بھی نہیں ہے، کیا کریں گے آپ؟ 24 گھنٹے ہماری محنت کاوش یہ کہ ہم کیسے 10,000 سے 20,000 کریں، لاکھ سے 2 لاکھ کریں، کیسے ایک پراپرٹی سے 2 پراپرٹی کریں. مال کی اتنی محبت، ہم اللہ کو بھول گئے، رسول اللہ کو بھول گئے، اسلامی شعائر پر عمل کرنا بھول گئے، اور صدقہ کرنے میں تو ہم اتنے پیچھے ہیں، بولنے کی بات ہی. میرے بھائیو صدقہ کرو، مال کو اللہ کی راہ میں لگاؤ. اگر 1 روپیہ آپ دیں گے تو 700 گنا آپ کو بڑھ کے دیا جائے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، مال میں بڑھوتری ہوتی ہے. اور بخیلی اور بخل ہے نا، انسان کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے. کنجوس انسان دنیا میں رہنے کا حقدار نہیں ہے. دینا اللہ کے راہ، خرچ کرنا جو کچھ اللہ نے دیا. ایک بات بتا کے اپنی بات کو ختم کر دیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے انسان کو کل قیامت کے دن وہ صدقہ سایہ بن کے کھڑے ہو. اللہ کی راہ میں تم جو خرچ کرتے ہیں، کسی کی مدد کرے، کسی کا ہیلپ کرے، کوئی مدرسے کو تعاون دیے یا اللہ کے لیے مساجد بنی جاتی اس میں صرف کرے، اپنے مال کو لگائے. اب یہ مال لگانے کے بعد یہی مال تمہارا صدقہ
کل قیامت کے دن پوری انسانیت پریشان نظر آتی، یہ سایہ بن کے رہے گا تمہارا جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوتے رہے، لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوتے رہے، اس وقت تک تمہارا مال جو صدقہ کیے وہ سایہ بن کے رہے گا۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن 7 ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیتا، اس میں سے ایک ایسا انسان وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ، ایک ایسا آدمی جو صدقہ دیتا ہے سیدھے ہاتھ سے، اسے الٹے ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوتا، صدقہ کرتا ہے، ایسے انسان کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیتا۔ صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں لگانا، خرچ کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اسے چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ اللہ سے دعا کرتے اپنی بات کو ختم کرتے کہ مولا کریم مجھے آپ تماموں کو اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، اور خاص کر کے اس ماہ رمضان میں دل کھول کر کے اللہ کی راہ میں لگا، دل کھول کر کے، اور خاص کر کے خواتین سے میری گزارش ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب معراج گئے، جنت اور جہنم کا آپ نے سیر کیا، جہنم میں دیکھا کہ سب سے زیادہ عورتوں کی تعداد، اللہ کے نبی علیہ السلام نے آ کر کے کہا اے نساء، اے عورتوں کی جماعت، تم اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ صدقہ کرو جی، کیونکہ تمہارے اندر ناشکری بہت ہے، مرد کی ناشکری تم بہت کرتے ہیں، صدقہ کرو۔ خاص کر کے ہمیں چاہیے کہ ہر دن، یہ رمضان کا بھی باقی ہے نا حصہ، اس میں ہم ضرور اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کی کوشش کریں، خرچ کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ کچھ اور باتیں ہیں اس سلسلے میں اگلے دروس میں ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے اپنی بات کو ختم کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تماموں کو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، ہمارے روزے اور ہمارے قیام کو اور ہماری تلاوت قرآن کو اللہ شرف قبولیت سے نوازے، ہمیں کہ جو بھی پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ عاملہ کاملہ عطا فرمائے، جو اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو اپنے گھروں میں امن و امان کے ساتھ اپنی بستیوں میں رہنے کی توفیق عطا فرما، جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، جب تک اس دنیا میں رہے دین پر رہنے کی توفیق عطا فرما، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔